بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ریاض پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 8 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان پر 12 کنٹینروں میں رکھا سامان چرا کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کا الزام ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر نے کہا ہے کہ پولیس کو گودام میں رکھے کنٹینرز میں سے سامان کی چوری کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ پولیس ٹیم نے واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پہلے مرحلے میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بعد ازاں گروہ کے چند افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، ملزمان کی تعداد 8 تھی اور بدقسمتی سے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، جنہوں نے ریاض شہر کے جنوب میں واقع گودام سے 12 کنٹینرز میں رکھا سامان چرایا اور اسے مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ مسروقہ سامان کے بارے میں پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی اور دیگر اشیاء پر مشتمل مسروقہ سامان کی مالیت 50 لاکھ ریال تھی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ جدہ میں گرفتار کیا گیا چور ہتھکڑیوں سمیت بھاگ نکلا۔ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک چور گرفتاری کے بعد پولیس اہلکار کی گرفت سے بھاگ نکلا۔ جدہ میں پولیس نے ایک عرب نوجوان کو کار چوری کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس اہلکار کی جانب سے اس نوجوان کو پولیس اسٹیشن لے جانے کے لیے جو ہی گاڑی کے قریب لایا گیا تو اپنی بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے پولیس اہلکار سے بحث کرنے میں مصروف ہو گیا، اور جو ہی پولیس والے نے نوجوان کو بٹھانے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہتھکڑیوں سمیت وہاں سے بھاگ اٹھا۔ پولیس اہلکار بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑا، مگر نوجوان کی پھرتی دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس پولیس اہلکار کے قابو میں نہیں آئے گا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس مفرور نوجوان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم پر کار چوری کے ساتھ ساتھ پولیس کی ہراست سے بھاگنے کے الزام میں بھی مقدمہ چلایا جائے گا۔ سعودی عرب میں اگلے چند روز میں کورونا وائرس اور تیزی سے پھیلے گا۔ کورونا کا شکار زیادہ تر نوجوان افراد بن رہے ہیں۔ نئے کیسز میں تقریباً 53% غیر ملکی جبکہ 47% سعودی ہیں۔ سعودی مملکت میں عید الفطر کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد میں خوفناک رفتار سے اضافہ ہونے لگا ہے، جس کے باعث سعودی حکومت کی جانب سے اس موذی وبا پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور ڈاکٹر عبداللہ المحیا کا کہنا ہے کہ اگلے چند روز میں مملکت میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ تاہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب کا نظام صحت بہت مضبوط ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر المحیا نے ایک نیوز چینل کو بتایا کہ کورونا کے کیسز اس لیے زیادہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹوں کی روزانہ کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تاہم کورونا پھیلنے کی ایک بڑی وجہ مقامی اور غیر ملکیوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا اور سماجی فاصلے جیسی اہم ہدایات کو نظر انداز کرنا ہے۔ سعودی عرب میں ایک اور پاکستانی ڈاکٹر کورونا سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی الخبر کے مقامی اسپتال میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالغنی 40 سال سے سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ چند روز قبل ان میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر ہسپتال کا تمام عملہ اور پاکستانی کمیونٹی بہت سوگوار ہے۔ ناظرین، ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ نمبر آپ کا ہو، یہ کہنا ہے سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع کا۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کورونا وائرس کی آگہی مہم کے حوالے سے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ نمبر آپ کا، آپ کے والدین یا آپ کی کسی پیارے کا ہو۔ اس لیے لازمی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ وزیر صحت نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ لوگوں کو وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں سماجی فاصلے کا اصول سب سے اہم ہے، جس پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی والی خبر آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔